السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس بہن کا واقعہ جب آپ لوگ سنیں گے، میں 2-3 دن پہلے اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، انگلش میں تھی، اور آپ یقین کریں کہ میں اکیلا تھا اور اتنی مجھے پسند آئی کہ جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ہی بہترین ویڈیو ہے۔ اس میں یہ جو لڑکی ہے دوستو، یہ ایک سیرین شام کا جو علاقہ ہے سیریا، وہاں پر یہ رہتی تھی اپنے والدین کے ساتھ۔ اس کی 2 بہنیں تھیں اور ایک ابو تھا اور ایک امی تھی اس کی۔ تو ان کے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہم شام سے امریکہ ہجرت کریں گے، وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا جو والد تھا وہ وہاں 2-3 ہفتے پہلے چلا گیا، اس نے وہاں پر سب کچھ سیٹنگ کر لی ان کے لیے، اور پھر انہیں ٹکٹ بھیج دی کہ آپ لوگ آ جائے وہاں امریکہ میں۔ یہ لوگ اس لڑکی کی والدہ اور اس کی 2 بڑی بہنیں، یہ چاروں تقریباً جہاز میں بیٹھ گئی، نیو یارک پر یہ اتری۔ وہاں سے ان کا دوسرا فلائٹ تھا، وہ نیو یارک سے کیلیفورنیا تک تھا۔ تو جب یہ نیو یارک پر اتری ہے دوستو، وہاں پر ان کو سیکورٹی والوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ یعنی کہ ایئرپورٹ کی اس طرح کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے تصویریں نکالنی ہے، فوٹو شناختی کارڈ سائز، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے حجاب وغیرہ کو اتار دینا ہے، ہم نے آپ سے ایک تصویر لینی ہے۔ تو اس کی جو والدہ تھی اس نے بھی تصویر اپنی کھنچوائی، اس کی جو بڑی 2 بہنیں تھیں انہوں نے بھی حجاب وغیرہ اتار کر تصویریں لیے۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے انکار کیا کہ یہ میرا ایک حق ہے، اور اسلام مجھے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ اپنا حجاب کرو، اور میں اپنے اس حجاب کو نہیں اتاروں گی۔ تو پھر وہ جو سیکورٹی والے تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ آپ چھوٹی بچی ہو اور ہم صرف اور صرف ایک تصویر ہی آپ سے لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اور یہ ہمارے رولز اور ریگولیشنز یہ ہمیں حکم دیتے ہیں، اوپر سے آرڈر ہے۔ تو اس نے پھر انکار کیا۔ پھر اس کے سیکورٹی والے نے اس کے ماں کو کہا اور اس کی بڑی بہنوں کو کہا کہ اس بچی کو سمجھاؤ، یہ ہمارا ایک رولز ہے اور ہم اس کو ضرور یہ تصویر کھنچوانا پڑے گا۔ اپنے ماں کی سمجھانے پر، اپنی بڑی بہنوں کے سمجھانے پر بھی یہ لڑکی نہیں مانی۔ دوستو آپ لوگ خود سوچیں کہ ایک انسان اپنے ملک سے دوسرے ملک گیا ہے، اور وہاں پر ایک ایئرپورٹ پر اس طرح کا انسان ویسے بھی ڈرا ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے وہ مان لیتا ہے، لیکن یہ لڑکی، یہ چھوٹی بچی یہ ڈٹی رہی۔ اس کے بعد جو سیکورٹی آفیسر تھے انہوں نے اس بچی کو دھمکایا کہ اگر آپ یہ تصویر نہیں نکالتی تو ہم آپ کو دوبارہ شام بھیجیں گے سیریا۔ تو اس بچی نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے واپس بھیجنا ہو تو بھیج دے، لیکن میں یہ تصویر کے لیے یہ حجاب جو ہے نہیں اتاروں گی۔ دوستو یہ جو تصویر ہے نا، یہ وہی تصویر بھی ہے، یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے حجاب والی تصویر بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئی۔ پھر وہ سب تقریباً 2-3 گھنٹے گزر گئے اور سب کے سمجھانے اور سب لوگوں نے منتیں وغیرہ کی، لیکن یہ اللہ کی مجاہد لڑکی یہ اپنی اس بات پر قائم رہی کہ میں اللہ کے لیے کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتی، اور اپنے اللہ کو ناراض کر کے، اور اس نے یہ غیرت دکھائی۔ اس کے بعد وہ سب مجبور ہو گئے اور اس کو یہ تصویر جو ہے اپنی حجاب میں لے لی اس کی تصویر۔ یہ وہی تصویر ہے دوستو جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نیچے سائڈ پہ۔ تو یہ وہی تصویر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا دوستو کہ جو نیو یارک سے کیلیفورنیا کا جو فلائٹ تھا وہ مس ہو گیا، کیونکہ ان کا بحث وغیرہ تھا اور وہ فلائٹ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کی جو والدہ تھی اس نے جب حکام سے پوچھا کہ ہمارا فلائٹ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو چلا گیا۔ تو اس کی جو والدہ تھی وہ اور جو 2 بڑی بہن تھی وہ اس کو جو ہے وہ مطلب کہ ڈانٹنا شروع کر دیا انہوں نے کہ تمہاری وجہ سے تم نے مشروطی کی اور یہ سب کچھ، اور تمہاری وجہ سے ہمارا فلائٹ چلا گیا۔ پھر انہوں نے ان کے جو ماں تھی انہوں نے پھر ایئرپورٹ والوں سے کہا کہ ہمیں ایک اور فلائٹ دے دیا جائے، تو ان کو اگلی جو فلائٹ تھی اس میں سیٹ دے دی گئی۔ تو دوستو جب یہ اگلی فلائٹ سے نیو یارک سے کیلیفورنیا چلے گئے اور وہاں پر اتر گئے، تو اس پورے راستے میں، اس پورے فلائٹ میں اس کی جو والدہ تھی یہ اس بچی کو جو ہے وہ باتیں سنا رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے تم نے ضد کی ہے اور فضول ضد کی ہے، اور تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے اور ہمارا نقصان ہو گیا اور سب کچھ، اور یہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب وہ لوگ کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ پر نیچے اترے دوستو، یہ عورت اور اس کی اپنی 3 بچیوں کے ساتھ، تو جو اس عورت کا شوہر تھا اور اس لڑکی کا جو والد تھا وہ وہاں پر کھڑا تھا انتظار میں ان کے لیے، اور جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ رو رہا تھا اس کا جو والد۔ تو اس لڑکی کی والدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرا یقین نہیں ہو رہا کہ تم لوگ کیسے زندہ ہو۔ تو یہ بھی حیران ہو گئے کہ مطلب کہ کیوں یقین نہیں ہو رہا، ہم تو صحیح سلامت ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جو میں نے آپ کا ٹکٹ لیا تھا نا، جس جہاز کا، جس فلائٹ کی، وہ جو آپ لوگ مس کر گئے،
اس فلائٹ نے وہ کریش ہوئی ہے اور تقریباً 250 سے زیادہ اس میں انسان جاں بحق ہوئے ہیں. تقریباً دوستو یہ آج سے 45-46 سال پرانا واقعہ ہے. اور اگر آپ لوگ آج بھی سرچ کر لیں تو USA امریکہ کی تاریخ کی سب سے ورسٹ یعنی کہ سب سے خطرناک جو ایکسیڈنٹ تھا وہ یہی تھا دوستو. آپ لوگ میں نے گوگل پر سرچ کیا تو وہی پر آیا تھا 191 میرے خیال سے اس فلائٹ کا کچھ نمبر وغیرہ تھا. یہ 1979 کا واقعہ ہے دوستو. تو پھر اس کے بعد اس کی جو ماں تھی یہ جو بچی تھی اس نے ان سب کو دیکھ کر مسکرائی اور اس نے کہا کہ میرے حجاب نے آپ سب کو بچا دیا. تو اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر, آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش کی بہت ساری ویڈیوز ان کے اوپر بنی ہے. تو آپ لوگ ابھی خود سوچے دوستو کہ تقریباً 44 سال گزر گئے اس واقعے کی, اور اس بچی نے ایک غیرت کیا تھا اللہ کے لیے اور کافی زیادہ یہ وائرل بھی ہو گئی. 44 سال گزرنے کے بعد اب یہ وقت گزر چکا ہے. اب اس کی اگر یہ زندہ بھی ہو تو 57-58 سال عمر ہوگی یا شاید یہ فوت ہو چکی ہوگی. لیکن آپ لوگ اس بات پر غور کریں دوستو کہ اس نے اللہ کے لیے ایک غیرت کیا تھا اور وہ وقت گزر گیا. اگر یہ اپنا اسکارف اتارتی تو بھی وہ وقت گزرتا, اور اگر اس نے غیرت کی تو بھی یہ وقت گزر چکا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہوگا. اس کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. کتنے لوگوں نے اسے دیکھ کر اسلام پر تحقیق کرنا شروع کیا ہوگا کہ یار ایک چھوٹی سی بچی کو ایک چھوٹی سی بچی کو کیسے اتنا بہادر بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا اجر رکھا ہوگا دوستو, آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں. اور دوسری طرف آپ لوگ ہمارا حال بھی دیکھ لیں ٹک ٹاک پر, جو آج کل ہماری مسلمان پاکستانی یا جو مسلمان عورتیں ہیں اور بہنیں ہیں یہ کس طرح ناچ رہی ہے ٹک ٹاک کی گفٹنگ وغیرہ کے لیے. تو انتہائی افسوس ہوتا ہے دوستو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہم نے جو مشن دیا ہے اگر اس سے تم منہ پھیر لوگے تو ہم کسی اور کو لے آئیں گے اور وہ اللہ کے دین کا کام کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بدبختی ہے ہماری کہ ہم کچھ مطلب کہ ڈالرز اور کچھ گفٹس وغیرہ کے لیے کس طرح ہماری عزت نیلام ہو رہی ہے. تو دوستو اگر آپ میں بھی یہ احساس ہو اور اس کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں. والسلام.